آگے بڑھیں گے جی، کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آج 5 اگست ہے اور آج ہی بانی پی ٹی آئی کی قید کو 2 سال بھی مکمل ہو گئے ہیں، اور آج اس حوالے سے تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے 5 اگست کو تحریک کو عروج پر پہنچانے کا کہا تھا۔ مگر تحریک انصاف کیا کرے گی؟ یہ احتجاج کون لیڈ کرے گا؟ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے جو یہ احتجاج ہے اسے لیڈ کیا جائے گا، یہ تحریک اڈیالہ جیل جائے گی۔ انصاف پر اپنے یہ جو ساری صورتحال ہے مبنی، اس پر ہم نے بات کرنی ہے تحریک انصاف کی کہ آج احتجاج کی کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے جو احتجاج ہے اس کو لیڈ کیا جائے گا، اور کون کون جو لیڈران ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بنیر میں گزشتہ روز ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کی دھند اب بیٹھنی چاہیے، حساب برابر ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو عزت دیں، پہچان اور سیاسی سپیس دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 5 اگست کے بعد آئندہ کا لاحِ عمل سامنے لایا جائے گا، 14 اگست کو بھی ایسی ہی ملک گیر تحریک ہوگی۔ پورے پاکستان کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ 9 مئی کے بعد سیاسی تناؤ بڑھ گیا، سیاسی تناؤ ختم نہیں ہو رہا، کنوکشنیں ہوئی، ڈسکوالیفیکیشنیں ہوئی، 6 MP ڈسکوالیفائی ہوئے، 3 MP ڈسکوالیفائی ہوئے، 2 سینیٹر ڈسکوالیفائی ہو گئے، 39 مزید ہونے کو آ گئے۔ اس کے ساتھ مزید تناؤ پڑ رہا ہے۔ اب مقتدرہ کے حلقوں کی باری ہے، وہ کوئی رول پلے کرے، وہ اس تناؤ کو کم کرے۔ عوام میں تناؤ بڑھتا ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سیاسی سپیس دینی چاہیے۔ ادھر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر احتجاج کرے۔ 5 اگست 2025 ہماری تحریک کا پیک کا ایک دن مقرر ہوا ہے، جس کے اوپر ہم نے اس تحریک کو، اس آزادی کی تحریک کو پیک پہ لے کر جانا ہے۔ آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے ہر ایک شخص نے جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، جو پاکستان کی حقیقی آزادی کو سپورٹ کرتا ہے، اس نے نکلنا ہے، اور اس نے نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، چاہے وہ جس گاؤں، جس قصبے، جس محلے، جس تحصیل اور جس ضلع میں ہے، جس جگہ میں رہتے ہیں وہیں احتجاج کریں۔ تو جناب مختلف شہروں میں تازہ ترین صورتحال ہے کیا اس احتجاج کے حوالے سے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ میں جوائن کر چکے ہیں لاہور سے ہماری نمائندہ عائشہ صغیر، اور اسلام آباد سے میں جوائن کریں گے اسامہ اقبال، اور پشاور سے میں احتشام بشیر جوائن کر رہے ہیں۔ تینوں بڑے شہروں میں کیا صورتحال احتجاج کی جا لیتے ہیں نمائندگان سے۔ السلام علیکم اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ اسامہ اقبال، آپ بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے آج جو احتجاج کرنے کا کہا ہوا ہے، تو کیا کارکنان اکٹھے ہونا شروع ہوئے کسی جگہ پر؟ جی دیکھیں، ہمیشہ جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دیکھتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جڑواں شہروں کو جو ہے وہ کنٹینرز لگا کر سیل کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ اس وقت میں فیض آباد کے مقام پر موجود ہوں، اور یہ وہ جگہ ہے، اگر آپ میرے رقم میں دیکھ سکیں تو یہاں پر کنٹینرز لگا کر اس کو ہمیشہ احتجاج کے کال کے ٹائم سیل کیا جاتا تھا۔ آنے جانے والے جو راستے تھے ان کو بند کیا جاتا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہوتے تھے وہ فیض آباد کراس نہیں کر سکتے تھے، یہ کہا جاتا تھا پولیس کی جانب سے۔ لیکن اس بار یہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، پورے اسلام آباد کو کھلا رکھا گیا ہے، کوئی ایک کنٹینر نہیں لایا گیا، نہ ہی کوئی اضافی جو نفری ہے پولیس کی وہ منگوائی گئی ہے۔ جگہ جگہ پر اسلام آباد پولیس اہلکار تعینات ہیں، اور اسلام آباد میں دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے، اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے، اس لیے کوئی سڑکوں پر نہ نکلے۔ اگر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو سٹارٹ سے ہی پاکستان تحریک انصاف اس احتجاجی کال کو لے کر ایک کنفیوژن کا شکار رہی ہے۔ اگر ان کے چیئرمین کی بات کریں تو ان کو بھی پلان کا نہیں پتا ہوتا تھا، جبکہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اپنا پلان دیتے تھے، اور صوبائی جو صدور ہیں ان کی جانب سے ایک اپنا پلان تیار کیا جاتا رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم فائنل بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاج کی ذمہ داری تھی یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دے دی گئی ہے، جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں، اور اوور آل جو احتجاج کی نگرانی ہے وہ چیئرمین جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ، وہ اس کی جو ہے وہ نگرانی کریں گے اس احتجاج کی۔ اگر ہم صوبائی لوگوں کی بات کریں تو جو صوبائی صدر ہیں اسلام آباد کے عامر مغل، ان کی جانب سے یہ احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے یونین کونسلز میں باہر نکلیں، اپنی اپنی سڑکوں میں باہر نکلیں، گلیوں میں باہر نکلیں، اور وہاں پر احتجاج کریں اور واپس چلے جائیں۔ جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم سڑکوں پر نہ نکلیں، جس طرح بھی جو بھی اپنے علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنی سڑک تک آئیں، گلی تک آئیں، وہاں پر احتجاج ریکارڈ کرائیں اور واپس چلے جائیں۔
جبکہ کل ہم نے دیکھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا جس میں ایک اہم انہوں نے چیز جو تھی وہ دیکھی کہ سلمان اکرم راجہ کو نگرانی دی گئی اور ان کی جانب سے تمام ایم این ایز کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں. اب یہ ایک نئی جو چیز تھی, نیا ٹوسٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, وہ ڈالا گیا اس میں, اور تمام ایم این ایز کو اب یہ کنوے ہو چکا ہے کہ آج وہ احتجاج جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر کریں گے, جس کے لیے تمام جو ایم این ایز ہیں وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے, اور اس کے بعد یہاں سے اکٹھے ہو کر اڈیالہ جیل کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوں گے. کتنے بجے یہ اجلاس ہونے والا ہے؟ وہ چل رہا ہے. اسامہ بتائیے گا کتنے بجے یہ اجلاس ہونے والا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اجلاس جو تھا وہ رات کو ہو گیا تھا. ابھی کے پی ہاؤس میں جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اکٹھے ہونا ہے اور انہیں یہ ہدایات تھی کہ 9:30 سے 10 کے درمیان آپ لوگوں نے کے پی ہاؤس اکٹھا ہونا ہے, پھر یہاں سے ہم لوگ اڈیالہ جیل کے لیے نکلیں گے. تو ابھی جو ہے وہ ایم این ایز کے پی ہاؤس کے جو ہے وہ آئیں گے, یہاں سے پھر اکٹھے ہو کر اڈیالہ جیل کے لیے نکلیں گے, جبکہ جو ایم پی ایز ہیں ان کو یہ کنوے ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کرنا ہے. اور اس سے پہلے جو ایم این ایز تھے ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کرنا ہے, وہ تیاریاں وہاں پر کر رہے تھے, لیکن اچانک سے جو تھا یہ پلان چینج کیا گیا. دفعہ 144 نافذ ہے, تو اس صورتحال میں اگر اس طرح سے وہ اکٹھے ہوتے ہیں ایم این ایز یا پھر کارکنان, تو پھر گرفتاریاں بھی متوقع ہیں؟ آج بالکل ضلع انتظامیہ کی جانب سے کلیئر کٹ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے, جو بھی اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. تو ضلع انتظامیہ اس چیز پہ کلیئر ہے کہ دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے وہ اسلام آباد میں ہے, اور اس کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی جو کی جائے گی, چاہے وہ کارکنان ہیں یا عام شہری ہیں, کوئی بھی ہے, اگر وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کی جائے گی. اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ جگہ جگہ پر تعینات بھی کر دیے گئے ہیں. اب اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو فی الفور جو ہے وہ گرفتاری بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل درست. ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں, عائشہ صغیر وہاں پر موجود ہیں. عائشہ آپ بتائیے گا کہاں پر موجود ہیں, اور یہاں پر احتجاج کے حوالے سے کیا کوئی پی ٹی آئی کارکنان یا کوئی لیڈرشپ میں سے جو پنجاب کی ہے کوئی اکٹھا ہونے شروع ہوئے ہیں, کوئی روڈز بلاک ہیں, اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی نا, لاہور کی جو صورتحال ہے وہ بھی اسلام آباد سے کچھ مختلف نہیں ہے. یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہے. میں اس وقت موجود ہوں لبرٹی چوک میں, اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی قسم کے کوئی احتجاج کی کال دی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے تو راستے شہر کے جو ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں, لبرٹی چوک جو ہے وہ سیل کیا جاتا ہے. آج یہاں پر 3 کنٹینر تو موجود ہیں لیکن سائٹ پر لگے ہوئے ہیں, کوئی روڈ بلاک نہیں ہے, ٹریفک رواں دواں ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیج کے اندر, لوگ بڑے آسانی سے اپنے آفیسز جا رہے ہیں, اور کہیں بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی احتجاج کا شائبہ نظر نہیں آ رہا. نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پلان دیا گیا, نہ بتایا گیا. جب ہم نے بار بار ان کو کال کی, ان سے پوچھنے کی کوشش کی, جیسے پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ, جب ہم نے ان سے رابطہ کیا, ان سے پوچھا کہ آپ کل کتنے بجے احتجاج کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم لوکیشن جو ہے آپ کو بعد میں بتائیں گے. جس پر ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کتنے لوگ ہیں, کتنے بجے تو کوریج کرنے کے لیے آنا ہوگا, تو اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم فوٹیج خود بھیج دیں گے. یعنی کہ وہ یہی نہیں چاہتے کہ میڈیا آ کر ان کی کوریج کرے. اور جس طرح سے لاہور کے صدر ہیں شیخ امتیاز, ان کے ذمہ تھی یہاں احتجاج کی ذمہ داری, تو جب ان سے کل ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تو ان کا مسلسل فون بند تھا. آج صبح جب ہم ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بھی بالکل ہی عالیہ حمزہ کی طرح جواب دیا کہ فوٹیج آپ کو ہم خود بھیج دیں گے, یعنی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اعجاز شفیع جو ہیں, جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا 10 بجے کا, اور بتایا کہ وہ ڈی ایچ اے خیبر میں جو ہے اپنے علاقے میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے. پلان یہی تھا کہ تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے علاقے میں احتجاج کریں گے, اپنی اپنی یونین کونسل میں, اپنی اپنی حلقے میں احتجاج کریں گے. لیکن کل پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ, انہوں نے اینڈ ٹائم پہ پلان چینج کر دیا اور یہ کہا کہ ایم پی ایس جو ہیں وہ الگ سے احتجاج کریں گے اور جو تنظیمی لوگ ہیں وہ الگ سے احتجاج کریں گے, جس کی بات کنفیوژن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پشاور چلتے ہیں جی. احتشام بشیر وہاں پر موجود ہے. احتشام بشیر, بتائیے گا کیا پھر احتجاج کی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور تو کہہ چکے اپنے ویڈیو پیغام میں کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر احتجاج کرے, تو کیا گھروں کی چھتوں پر احتجاج ہوگا جس حوالے سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا؟ یہاں کی کیا صورتحال ہے, ذرا ادھر سے اپڈیٹ کیجیے گا.
دیکھیں اسلام آباد اور لاہور کی نسبت خیبر پختونخوا میں احتجاج کی حالت سے ہے۔ آج سے 2 سال قبل جب بانی چیئرمین کو 30 سال قید اور 10 سال سزا سنائی گئی تھی، جس کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے آج احتجاج کی کال کی گئی ہے۔ جیسے کہ تحریک انصاف کی یہ روایت رہی ہے احتجاج کرنے کی، بڑا احتجاج کیا جاتا ہے، کہیں پر دھرنا دیا جاتا ہے، کہیں پر ریلی نکالی جاتی ہے، تو اس طرح کی سچویشن جو ہے ابھی دیکھنے میں نہیں آ رہی پورے ملک میں۔ اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی حمید غضنفر کی جانب سے 2 روز قبل یہ اعلان کیا گیا تھا ویڈیو پیغام کے ذریعے کہ ہر حلقے کے حوالے سے، چاہے وہ 24 کا ہو یا 22 کا، وہاں پر احتجاج کیا جائے گا۔ کل جو ہے ہدایت کی گئی ہے مرکزی قیادت کی جانب سے، جتنے بھی ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ اسلام آباد پہنچے اور ڈیرہ جی میں احتجاج کیا جائے گا، اور جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کی قیادت کریں۔ تو حلقہ صوبائی اسمبلی کے حلقے کے حوالے سے وہ ہر حلقے میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پشاور میں ریلی نکالی جا رہی ہے، حیات آباد سے قلعہ بالائے حصار تک جو قیادت ہے وہ وزیر اعلیٰ علی حمید غضنفر کر رہی ہے۔ 3 بجے کا وقت دیا گیا ہے اور یہ ریلی مختلف حلقوں سے ہوتے ہوئے وہ بالائے حصار پہنچے گی، اور اسی طرح تمام ورکرز کو کہا گیا ہے کہ چاہے وہ پیدل آئیں، موٹر سائیکل پر آئیں، گاڑی میں آئیں، لیکن اس ریلی میں شرکت کرنی ہے۔ اس جو 5 اگست کا احتجاج ہے اس کو ٹھیک وقت دیا گیا ہے کہ یہ احتجاج ان کا جو ٹھیک پر ہوگا، لیکن یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ اس ٹھیک کا مطلب کیا تھا، کہ آیا زبانی چیئرمین کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے، شرط آئے گی، اس کا نیا عمل کیا ہوگا۔ ایک جو پی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ تجویز دی گئی تھی جو پنجاب کی طرف جانے والی اہم شاہراہیں ہیں اس پر دھرنا دیا جائے، احتجاج کیا جائے، لیکن اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک تجویز لاہور میں کی آئی تھی، اسلام آباد میں آئی، لیکن وہاں پر اجازت نہیں ملی تھی، تو اسی لیے پارٹی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک بڑا احتجاج کر اس کی گرفتاریاں ہوں، اور تو اسی لیے ہر جگہ پر ہر حلقے میں احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی گرفتاری کو پیش نظر یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا احتشام بشیر، اسامہ اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عائشہ صغیر، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔